लेकिन बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है। कतर के ऊपर अटैक हुआ है, इजराइल की जानब से कतर के ऊपर हमला किया गया, बराह रास्त कतर को निशाना बना दिया गया। और इसके साथ ही इजराइल एक महीने में 6 अरब कंट्रीज को निशाना बनाने वाला वाहिद मुल्क भी बन चुका है। और यह सब कुछ इजराइल जो है वो सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर कर रहा है, और यह सब जो है वो रीजन में अमन लाने के लिए जो है वो कर रहा है। अब ये इतना बड़ा वाकया है कि फ्लो ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है, और इसके डायनामिक्स बहुत ज्यादा, इसके एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब से रद्द-ए-अमल आ रहा है, यूएई से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ये रियासतें बिल्कुल अब जो है वो खामोश नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया है। अभी तो वो कह रहे थे फलस्तीनी वहां पर हैं, फलस्तीनियों के ऊपर इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल का मसला सिर्फ फलस्तीनियों से है। अगर फलस्तीनियों को सबको वो मार देगा तो फिर इजराइल अचानक से अच्छा बन जाएगा और उसके बाद अमन हो जाएगा। ये भी तो एक ये प्रिज्यूम करके बैठे हुए हैं ना। तो इजराइल के ने आज के हमले से साबित किया है कि जो रेजिस्टेंस का पाथ है, जो ईरान का पाथ है, जो ईरान की आइडियोलॉजी है, और फ्रॉम मैनी डेकेड्स वो अरब्स को ये कहते रहे। और अभी 2 हफ्ते कबल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यही बात की कि अरब्स को चाहिए कि वो अपनी मिलिट्रीज को अपग्रेड करें, यही एक सबके पास जो रास्ता है। तो वो बात आज सच साबित हुई है। तो इसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं, हम कोशिश करते हैं, चूंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो एक एक करके इसके ऊपर जो वो रोशनी डाली जाए कि मामला अब किस तरफ जा रहे हैं। इलाकाई जंग, हम ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि मामला इलाकाई जंग की तरफ जाना है, और उसमें आज ये जो वाकया हुआ है वो एक बड़ा सबूत है कि अल्टीमेटली मामला उसी तरफ जाएगा। और जाहिर है कि सबको सरप्राइज तो हुआ है इस अटैक से, लेकिन अगर आप देखें तो जो हम कई महीनों से बात कर रहे हैं तो उसके मुताबिक ये कोई सरप्राइज अटैक नहीं होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक हो जाए तो इजराइल की जानब से तो वो किसी सूरत कोई सरप्राइज अटैक नहीं होगा, क्योंकि इजराइल जो है वो एक प्रॉपर कंट्री नहीं है। जो प्रॉपर कंट्रीज होते हैं उनकी ये पॉलिसी होती है कि उन्होंने अपनी जो फौज बनाई होती है, जो अपनी सिक्योरिटी वो करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अमन के साथ रह सकें और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। उनकी सारी पॉलिसी इसके गिर्द घूम रही होती है। इसलिए कोई प्रॉपर कंट्री किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इस तरह अटैक कर ही नहीं सकता है, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी पावर क्यों ना हो। वो किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, हमला कर ही नहीं सकता। ये दुनिया में होता ही नहीं है। सिर्फ इजराइल ऐसा कर सकता है क्योंकि वो एक प्रॉपर कंट्री नहीं है, वो एक कॉलोनी है। वहां पर सारे वॉर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, और उनका जो मकसद है वो यहां पर सबको गुलाम बना के रखना है, एक्सपेंशन करना है, वसाइल लूटने हैं, और वो यहां के कंट्रीज को अपनी बराबर स्टेट्स नहीं समझते हैं। इसलिए ये हमारे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है, और अफसोसनाक, बहुत ही बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और अब इन तमाम मुल्कों को कंडेमनेशन से बढ़कर अब ये आप अब याद करें, हम कितने महीनों से बात कर रहे हैं कि ये फलस्तीन का मामला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, ये इनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आज ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि ये इनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इजराइल को रोकना ये मिडिल ईस्ट के मुल्कों की सिक्योरिटी, सलामती के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल एक रोग स्टेट है, एक बागी रियासत है। जैसे एक पागल कुत्ता होता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो किस मोहल्ले में पागल हुआ है और किस मोहल्ले को उसका खतरा है। वो जहां भी जाएगा हर मोहल्ला जो है उससे खतरा महसूस करेगा, हर मोहल्ले की जिम्मेदारी है कि उसको अंजाम तक पहुंचाए। तो ये बिल्कुल यहां यही सूरत हाल है। अगर कोई ये समझने की गलती किए बैठा है, कर रहा है कि ये सिर्फ फलस्तीनियों के लिए है, तो आज उसकी आंखें भी खुल जाने चाहिए, उसके होश भी ठिकाने आ जाने चाहिए, और वो गफलत से भी जो है वो जाग जाएं कि क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ जब इनके साथ होने जा रहा है। अच्छा जी, हमास के ऊपर अटैक हुआ, और हमास जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसमें कोई कमांडर नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। और वो कर क्या रही है, वहां पर बैठकर क्या कर रही है? जो ट्रंप से प्रपोजल आया है, जो अमेरिका से प्रपोजल आया है, वो बैठकर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जब अटैक हुआ है, इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं चूंकि बहुत सारी, 7 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, और कतर के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, इसलिए कंडेमनेशन हो रही है, और बहुत ही, यानी कतर के लिए किस सूरत जो अच्छा नहीं है, और पूरे मिडिल ईस्ट और खलीजी रियासतों के लिए अच्छा नहीं है। कतर जो है वो धमाकों से गूंज उठा, ठीक है ना। 7 बिल्डिंग्स हिट हुई हैं और बरह रास्त हिट हुई हैं। अब इसमें वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, तो 7 बिल्डिंग्स हिट हुई, धमाकों से गूंजा, और उसकी वीडियोस और फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। और इसमें उन्होंने दावा किया कि खलील अल हया, जो कि इस्माइल हानिया के बाद उनकी पोजीशन के ऊपर वो आए थे, बहुत ही सीनियर ये रहनुमा है, बहुत ही सीनियर, यानी कई दहाइयों से हमास के साथ मुंसलिक हैं, और ये वो लीडरशिप है जैसे इस्माइल हानिया है। अब ये खलील अल हया जो हैं वो
بہت قریب تھے یحییٰ سنوار کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لیڈرشپ ہے جنہوں نے دہائیاں دیکھی ہیں, اسرائیل کو سب سے اچھا یہ جانتے ہیں, کئی تاریخی ایونٹس ہے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان رہنماؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو آئیڈیالوجی وہ کیری کرتے ہیں, جو ان کی ورتھ ہے ان کی بات کی. تو ان کو جو ہے نشانہ بنانے کا, دو لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیل کر رہا ہے. لیکن ابھی حماس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ اٹیمپٹس فیل ہو چکی ہیں, کوئی حماس کا رہنما جو ہے اس میں نشانہ نہیں بنایا, کوئی حماس کا رہنما جو ہے وہ شہید نہیں ہوا ہے. یہ حماس کی جانب سے ابھی سٹانس آ رہا ہے. ابھی مزید جو ہے وہ کیا خبریں آتی ہیں, کیا واقعتاً کوئی شہادت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. لیکن حماس نے کہا کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب کہ یہ اٹیمپٹ فیل ہو گئی ہے. اچھا, اگر اٹیمپٹ فیل ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ حماس ایک بڑے ڈیمیج سے بچ گئی. اگر ان کی سینئر لیڈرشپ جب وہ شہید ہوتی ہے تو ایک ڈیمیج تو ان کو ہے. لیکن اب یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے, کیونکہ حماس کی لیڈرشپ کو ہٹ کر کے بھی جنگ تو رکے گی نہیں, حماس تو لڑتی رہے گی, وہ تو وہاں پر موجود ہے. یہ تو جیسے اسماعیل ہانیہ ان کو شہید کرنے سے جنگ رک گئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اندازہ کریں, قطر جو میڈیٹر ہے, یہ آج کا کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹرننگ پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں گے, ان کو کھولنی پڑنی ہے, کیونکہ اب جنگ ان کے ملکوں میں داخل ہو چکی ہے. اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کر دیا ہے. ابھی بھی قطر کو اور خلیجی ریاستوں کو سوچنا ہے کہ شاید جنگ ان کی طرف آئے, تو ان سے آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے اور ہوش بھی جو ہے وہ حواس میں آ جانے چاہیے کہ بھائی معاملات کیا ہیں اور اسرائیل سے جب نمٹنا کیسے ہے. اور یہ ڈپلومیسی فیل ہو چکی ہے. اور امریکہ کا آپ اندازہ کریں, وہ امریکہ جس کے سینٹ کام کا آفس قطر کے اندر ہے, ٹھیک ہے. سینٹ کام جو یہاں 21 کنٹریز کو دیکھتی ہے, پورے مڈل ایسٹ کو دیکھتی ہے, سینٹ کام اس کا آفس قطر میں ہے. قطر اڈے دے کر بیٹھا ہوا, یو ای, سعودی عربیہ, یہ سارے ملک جو ہے وہ امریکہ کو اڈے دے کر بیٹھے ہیں. فار واٹ؟ فار سیکورٹی پرپس. ان کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے, مطلب علامتی سی فوج ہے, کوئی تگڑی فوج نہیں ہے جیسے ایران ہے, جیسے ٹرکی, اور اس کے بعد تیسری بڑی فوج جو مڈل ایسٹ میں ہے وہ مصر کی ہے. تو ان کی علامتی سی فوج ہے, بلینز آف ڈالرز امریکہ کو دیتے ہیں اور امریکہ کے بہت سارے کام بھی نمٹاتے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ ملک محفوظ رہیں, باقی جو کو ہوتا ہے ہوتا رہے, یہ ملک جب محفوظ رہیں. آج وہیں پر اور سینٹ کام کا آفس وہاں پر ہے, صرف اڈا نہیں, ایک ہے فوجی اڈے, سینٹ کام کا آفس قطر میں ہے, وہاں پر اسرائیل اٹیک کر رہا ہے. تو وہ امریکہ یہاں پر کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ٹرننگ پوائنٹ واقعہ, یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہے جو انہوں نے یہ کیا. اور ابھی اسرائیل نے کہا کہ اس میں یہ صرف ہم نے کیا, امریکنز کو نہیں بتایا گیا. ابھی امریکنز کے جو ریجنل یہ کمانڈرز ہیں ان کا بھی سٹیٹمنٹس آ رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا, یہ مذاق کون مانے گا؟ یہ قطریز مانیں گے, یہ سعودیز اور یو ایز کے جو لوگ ہیں, ابھی یو ای کا بھی جو رد عمل آیا ہے, کوئی مانے گا اس مذاق کو کہ امریکہ کو پتہ نہیں تھا؟ اسرائیلی نیتن یاہو جو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا, وہ قطر کے اوپر اٹیک کر دے گا اور امریکہ سے پوچھے گا نہیں اور ٹرمپ سے پوچھے گا نہیں, ٹھیک ہے. یہ پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کام بلینز آف ڈالرز لیتا ہے قطر سے, اور ابھی جب ٹرمپ آیا وہ تھا $10 بلین. قطر نے پھر کہے کہ ہم ایک بیس کے اوپر اس کو اپ گریڈ کریں گے. تو یہ جو ایئر ڈیفنس وہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ریڈارز وہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرونز آ رہے ہیں, دھماکے ہو گئے کیپٹل میں, ان کے لیے کوئی ارلی وارننگز ہی نہیں ہے. یعنی سینٹ کام کا پھر مقصد کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس بھی نہیں حاصل کر سکی اور حملہ بھی اتحادی کر رہا ہے. وہ انٹیلیجنس بھی حاصل نہیں کر سکی کہ قطر کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے. اسرائیل اتنی بڑی پلاننگ کر رہا ہے. اور آپ ذرا نوٹ کریں, ابھی سینٹ کام کا کمانڈر 48-72 گھنٹے پہلے اسرائیل سے ہو کر آ رہا ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نئی پلاننگ کر رہے ہیں. سینٹ کام کا کمانڈر 72 گھنٹے پہلے اسرائیل سے ہو کر آ رہا ہے اور اسی قطر کے اوپر اٹیک ہو گیا. تو ان کو نہ انٹیلیجنس ملی, نہ ان کے ارلی وارننگ سسٹمز نے کام کیا, نہ ان کے ایئر ڈیفنس نے کام کیا. وہ ہیں کس کام کے اگر وہ قطر کے اوپر حملہ نہیں رکوا سکتے؟ اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں نا, یہ پٹاخہ چلنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے. آپ نے سنا ہے یو ای میں کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہو, کوئی بڑا, یہ جو یو ای ہے اور قطر ہے اور جو سعودی عربیہ ہے اور باقی یہ 3 مینلی, اور باقی جو خلیجی ریاستیں ہیں, یہ کس چیز کے اوپر چل رہی ہیں؟ ان کا بہت بڑی جو چیز ہے وہ ان کی سیکیورٹی ہے. نہ ان ملکوں کے اوپر کوئی, آپ کرائم ریٹ ان کا جا کر دیکھیں. ایون جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور ایون بہت سارے سیلیبریٹیز بھی ہیں ایشیا کے اور باقی, وہ یورپ کو, کینیڈا کو, امریکہ کو چھوڑ کر یہاں پر خلیجی ریاستوں میں شفٹ ہو رہے ہیں.
वजह क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है तो बाकी सारी चीजें चल रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ये सारी तरक्की आपको नजर आ रही है। तो क्राइम, सिक्योरिटी, ये मिसाली है यहां पर। तो ये रियासतें अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं कि इनके दारुल हुकूमत जब धमाकों से गूंज उठे, ये अफोर्ड ही नहीं, ये चल ही नहीं सकते हैं ना भाई, ये मामला चल ही नहीं सकता है। इसलिए वो अड्डे देकर बैठे हुए हैं, इसलिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं। तो अगर वो बचा ही नहीं सकता कतर को, तो फिर करना क्या है? उस अमेरिका का क्या करना है? और अमेरिका के लिए वक्त साबित करेगा कि ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जो उसने कतर के ऊपर हमला करवाया, ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। क्योंकि जो अमेरिकी सवाल है वो इससे तेज होगा, उससे कम नहीं होगा। ये उनकी कोई ताकत का मुजाहरा नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये वन ऑफ द सेल्फ डिफीटिंग अटैक है, जो ये इजराइल के सेल्फ डिफीट का मुजाहरा है कि वो इस तरह की हरकतों के ऊपर उतर आए। एक वो मुल्क जो मेडिएटर है, उसकी कोई प्रॉपर फौज भी नहीं है, जहां पर अमेरिका बैठा हुआ है और वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप को वो निशाना बना रहा है। ये सेल्फ डिफीटिंग है। और आपको पता है, हर 2 महीने बाद इजराइल को कोई ऐसी हेडलाइन क्रिएट करनी होती है जिसमें वो अपनी हैबत का तासुर दे सके कि उसने ये कर दिया, उसने वो। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये जितने जो इजराइल की सोफिस्टिकेटेड पावर है, तो वो गजा में कुछ अचीव नहीं कर सका। अब कतर में चला हुआ है सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वक्त साबित करेगा कि अमेरिका ने जो करवाया। देखिए, चाइना बैठा हुआ है, रशिया बैठा हुआ है, अभी कतर जो अरब लीडरशिप है उसने जाना है मॉस्को। तो वहां से उन ऑफर्स आ रही हैं कि भाई हम सिक्योरिटी संभालते हैं, हम मामलात को देखते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका जब हमले करवा रहा है, अच्छा जी सद्दाम हुसैन बुरा था, अच्छा जी बशार अल असद बहुत ही बुरा था, अच्छा जी कजाफी भी बहुत बुरा था, फलां मुल्क की ये गलती थी, सोमालिया सूडान में ये था। तो कतर की क्या गलती है मुझे बताएं? कतर ने क्या किया है? तो दिस इज नॉट एन इवेंट, दिस इज टर्निंग पॉइंट, जो सारा कुछ अपने साथ बहाकर लेकर जाएगा, सारा कुछ अपने साथ बहाकर लेकर जाएगा। और आज से कोई 2 माह कबल हमने फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल आपके सामने रखा था, ईरान वॉर के बाद जून के आखिर में। उसमें लिखा गया था, फॉरेन पॉलिसी ने यह लिखा कि ये जो खलीजी रियासतें हैं, ये इस वक्त सबसे ज्यादा, जून की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरा महसूस कर रही हैं इजराइल से। खलीजी रियासतें क्यों? क्योंकि ईरान को वो क्यों चाहते हैं ईरान के खिलाफ कि भाई ईरान से हमें खतरा, ये कभी भी अटैक कर सकता है। तो असल में खतरा किससे? इजराइल से। अब इनको समझ आ रही है कि इजराइल एक अनचेक्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है जो किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक कर सकती है, उसको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो एक जेनोसाइड कर चुका है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इट्स मीन कि वो किसी भी मुल्क को किसी भी वक्त निशाना बना सकता है, किसी भी जवाब के साथ। ये जून की बात है, ईरान पर हमले के बाद। तो अब वो चीज साबित हो चुकी है। अब ये फलस्तीनियों की जंग नहीं है, अब ये कतरीज की जंग है, ये अरबों की जंग है, ये खलीजी रियासतों की अपनी सलामती की जंग है। वो खामोश बैठ ही नहीं सकते हैं, उनके मुल्क के ऊपर हमला हो चुका है। वो करेंगे क्या, ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर हजार हम बात करते रहेंगे। क्योंकि कतर को भी क्यों निशाना बनाया गया? ये जो हमास की लीडरशिप है, ये तो मिस्र भी जाती है, ये तो टर्की भी जाती है। अभी 48 घंटे पहले खलील अल हया जो हैं वो कायरो में थे, तो वो तो ज्यादा करीब है, इजराइल वहां भी निशाना बना सकता था। वहां निशाना क्यों नहीं बनाया गया? कतर में क्यों बनाया गया? उसकी भी एक पीछे पूरी साइंस है। चूंकि टर्की की फौज ताकतवर है, वो जवाबी अटैक कर सकते हैं। मिस्र की फौज ताकतवर है, वो जवाबी अटैक कर सकते हैं और मिस्र के साथ मुआहदे भी टूट जाएंगे। कतर जो है, कतर क्या जवाब देगा? और सुलन तो अमेरिका को आगे से जवाब देना चाहिए। भाई अमेरिका को इसलिए बिठाया हुआ ना, अमेरिका क्या करने के लिए बैठा हुआ है? ना वो पहले कोई वार्निंग दे सका, ना कोई जवाबी मामला वो कर पा रहा है, उसका एयर डिफेंस किधर गया? तो बैठा हुआ किस लिए? तो सुलन तो अमेरिका को जवाब देना चाहिए, तो कतर जवाब नहीं दे सकता। उसके पास ना वो टेक्नोलॉजी है, ना वो मिलिट्री है, ना वो पावर है। इसलिए वो अमेरिका को, जैसे आप हार कर लेते हैं ना, सिक्योरिटी हार कर लेते हैं, तो उन्होंने सिक्योरिटी हार की हुई है, वो आज बिल्कुल फेल हो चुका है। देखें, ईरान बुरा है ना भाई, ईरान के ऊपर हमला करना है, तो कतर तो अच्छा है ना, डेफिनेटली है भी अच्छा, उनका किरदार बहुत रहा है सीज फायर के लिए। तो ये तो फर्क था जिसको अब इसराइल और अमेरिका ने खुद ही मिटा दिया है, जो उन्होंने खुद ही बनाया था, जिसकी बुनियाद पर अड्डे कायम हुए, जिसकी बुनियाद पर अब्राहम अकॉर्ड हुआ, वो तो सारा यही फर्क था कि ये अच्छे हैं, वो बुरा है। तो अब ईरान पर भी हमला होना है, कतर पर भी हमला होना है, तो अच्छा बुरा वाला मामला तो खत्म हो गया। इसलिए इन मुल्कों को अब बहुत ज्यादा ये समझ आएगी, और ये भी समझ आएगी कि साइलेंस जो है वो किसी काम की नहीं है, वो किसी को कोई सोल्यूशन नहीं दे सकेगी, वो किसी के लिए अमन सलामती नहीं लेकर आ सकेगी। और ये जितना इस रियलिटी से भाग लें, ये जितना अपने आंखें और कान बंद कर लें,
کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نے امن کرنا ہے، وہ اس ریالٹی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے کہ ان کو اسرائیل سے لڑنا ہی لڑنا ہے. ان کو ملیٹریلی طاقت کے ساتھ، ڈیفرنٹ ٹولز کے ساتھ اسرائیل کا سامنا کرنا ہے. ضروری نہیں کہ براہ راست فوجیں چڑھ دوڑیں، لیکن موجودہ جو پالیسی ہے کہ الٹا حزب اللہ کو بھی ڈسارم کر دینا ہے، تو یہ پالیسی نہیں چل سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں حزب اللہ کا نیریٹو اور مضبوط ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جو قطر کو نہیں بخش رہے وہ لیبنان کو بخشیں گے، وہ بیروت کو بخشیں گے. جو دوحہ کو نہیں بخش رہے، آپ یہ امیجن کر لیں، سب فارغ ہو گیا نا، سب فارغ ہو چکا ہے. کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک گینگسٹر سٹائل ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کوئی پراپر کنٹری ایسا کر ہی نہیں سکتا. یہ صرف ایک پاگل ڈاگ ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ تو مطلب کسی اصول میں ہے ہی نہیں نا، یہ تو کسی کتاب میں ہے ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ سب کی سلامتی کے لیے اس وقت خطرہ ہے. عربز نے سنسیئر کوشش کی ان کے ساتھ، لیکن اب اس کا نتیجہ آ چکا ہے. عربز وانٹ پیس ود اسرائیل بٹ اسرائیل ڈو ناٹ وانٹ پیس ود اینی ون. تو یہ بات جو ہے وہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور اچانک امریکہ نے کہنا شروع کر دیا ہم اس میں نہیں ہے، ہم اس میں نہیں ہے، تو وہ بھی ان کو سوچنا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے مالک کو کہ امریکہ اس میں ہے یا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ ان سے سوال اور جواب کریں اگر وہ کر سکتے ہیں تو. لیکن ایک ڈیگریڈ کیا گیا ہے قطر کو، اس حملے کے ساتھ ان کو ڈیگریڈ بھی کیا گیا ہے، ان کو انسلٹ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے ملک کو براہ راست، یعنی یہ قطر کو خاص کر نشانہ بنایا گیا ہے، مصر اور ترکی کو نہیں، کہ بھئی یہ تو ہیں ہی کمزور، یہ کیا کر لیں گے. اب یہ کیا ایران کو کہیں گے کہ اس کے جواب میں حملہ کرو، یہ مصر کو کہیں گے کہ جواب میں حملہ کرو. تو ان کو ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے، ان کو ہنگامی طور پر ابراہم اکارڈ توڑ دینا چاہیے. مصر اور جارڈن کو ہنگامی طور پر تمام معاہدے اسرائیل کے ساتھ توڑ دینے چاہیے، ملٹری ایسکلیشن کی طرف جانا چاہیے. اور آج ہم یہ کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ملٹری ایسکلیشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا، اس میں اسرائیل کی ایک اور سائنس بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو اندرونی کیوس سے یہ بچانے کے لیے نا اس طرح کے حملے کرتے ہیں، اسیسینیشنز کرتے ہیں، ایک بڑی ہیڈ لائن کریٹ کرنا، اندرونی کیوس کو ذرا سائڈ پہ رکھنا، ہیبت کریٹ کرنا. لیکن ایک اور سائنس بھی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر سیز فائر ڈسکس ہو رہا تھا تو اس سیز فائر کو بھی ڈیریل کرنا یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہے. تو ان کو جو ہے وہ ہنگامی اجلاس بلا کر ان کے ساتھ معاہدے توڑ دینے چاہیے اور اپنی فوجوں کو تیار کریں. اس کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر یہ اب بھی خاموشی برت رہتے ہیں، اب سب سے اگلا بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر اب کیا کریں گے آگے، واٹس نیکسٹ، کیا جواب دیں گے؟ ظاہر میں نے بتایا قطر جواب نہیں دے سکتا، اس لیے اس کو نشانہ بنایا گیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ میزائل فائر کر کے ہی جواب دیا جائے، اور بھی طریقے ہیں. ابراہم اکارڈ پہلے توڑا جائے، اس کے بعد مصر اور جارڈن امن معاہدے ان کے ساتھ توڑیں. یہ ایک جواب ہے، یہ بہت بڑا جواب ہے. تو ان کو یہ کرنا چاہیے، سارے بیٹھیں اور ایک پالیسی اسرائیل کے حوالے سے تشکیل دیں، جو ان کی پہلے والی پالیسی ہے اس کے اوپر کانٹا لگائیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ پیس تھرو سرنڈر کبھی مڈل ایسٹ کے اندر جو نہیں ہو سکتا. اور اسرائیل ایک ایسا ریاست ہے جس کے بارے میں قذافی کہہ کر گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا تھا مصر جو فلسطین ہے وہ ہماری فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اگر فلسطینیوں کے بعد یہ سب کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے. تو آج ان کو بیٹھ کر یہ کم سے کم یہ کرنا چاہیے. اور یو ای کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے، یو ای نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم سب کی سیکورٹی ایک جیسی ہے اور اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور اسرائیلی آکوپیشن نے اٹیک کیا حماس نیگوشیٹر ان قطر بامز دوحہ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یو ایس کا یہ پرپوزل وہ ڈسکس کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیں نا حماس کے لیڈر جو ہے وہ براہ راست امریکنز کے ساتھ بھی مل رہے تھے، تو ان کو پتا تھا یہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جب انہوں نے اٹیک کیا. یو ایس ڈکلائنز ٹو کمنٹ آن دوحہ اٹیک، وہ آگے سے کوئی کمنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس جو ہے وہ کمنٹ ہی کچھ نہیں کر رہا ہے. اور اسرائیل لانچز انپریسیڈنٹڈ اسٹرائک ود امپونٹی ڈیورنگ سیز فائر ٹاکس. اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کالز اٹیک ایکسیپشنل آپریشن. اب دیکھنا یہ اپوزیشن لیڈر سب سے زیادہ نتنیاہو پر تنقید کر رہا ہے، تو اب وہ واہ واہ کر رہا ہے. یہ اندرونی فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ باہر اس طرح کا کوئی حملہ کرتا ہے تو اندر سے بہت زیادہ شاباشی ملتی ہے. اسرائیلی فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ دوحہ اٹیک جو ہے وہ بہترین فیصلہ ہے. کن طاقتوں سے مڈل ایسٹ کے مالک کو سامنا ہے؟ سب سے پہلے قطر کے سپورٹ میں کون آیا؟ سب سے پہلے ایران. ایران کالز اسرائیل اسٹرائک ان دوحہ وائلیشن آف دا انٹرنیشنل لا. پوری طرح سے انہوں نے کہا ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. سب سے پہلا ریئیکشن ایران سے آیا ہے، اس کے بعد باقی ملکوں سے آ رہا ہے. ٹارگیٹڈ حماس ڈیلیگیشن واز ڈسکسنگ ٹرمپ پرپوزل. آپ ذرا اندازہ کریں، ایران کی لیڈرشپ امریکنز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایران کے اوپر حملہ ہو گیا. حماس کی لیڈرشپ امریکنز کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، حماس کے اوپر حملہ ہو گیا. تو یہ دنیا کو نا انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے، آلریڈی بہت پہنچا دیا، اور اس طرح کے حملے اور پہنچا رہے ہیں.
ڈپلومیسی جو ہے نا، یہ جب اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے نا، جب اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے، بات کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ دنیا کے لیے کتنا خوفناک ٹائم ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے کرائسس، بڑی بڑی جنگوں کے وقت بھی یہ رہا ہے کہ بھائی جب بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے معنی ہے کہ بھائی بات ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر صرف جہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے نا، امریکنز کا پروپوزل ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کرنا، یہ انہوں نے یعنی جو اصول توڑ دیا نا، اصول توڑ دیں گے۔ وہ رشیا بھی تو ہے نا، اس کو نہیں پتا زیلنسکی کہاں پر پھرتا ہے۔ تو یہ ایسے دنیا نہیں چلتی ہے، تو اس لیے یہ سب کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عربیہ وارنز آف گریو کانسیکوینسز فرام اسرائیلز پرسسٹنس ان کرمنل ٹرانسگریشن۔ کانسیکوینسز وہ آنے والے ہیں، یہ آج سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ خلیجی ریاستوں کے پاس تو پھر بچا کیا ہے؟ ان کے کیپٹلز ہٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کیا بچ گیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ عراق گیا، شام گیا، لیبیا گیا، صومالیہ، سوڈان گیا، یمن کے اوپر حملے، ادھر جو ہے وہ لیبنان کے اوپر حملے، ایران کے اوپر حملہ، اب خلیجی ریاستیں اور ترکی کو وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ اب یہ یو ای کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، سیکورٹی آف دا گلف اسٹیٹ ان ڈیویزیبل آفٹر اٹیک آن قطر۔ ہم پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہیں، اور سیکورٹی آف دا عرب اسٹیٹ جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے۔ پوری سولیڈرٹی جو ہے ہم کرتے ہیں اس اگریشن کے جواب میں، یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، الگ الگ نہیں، سب کی سیکورٹی ایک ہے۔ اگر ایک خلیجی ریاست پر حملہ ہوا ہے تو سمجھے سب کے پر حملہ ہوا ہے۔ یہ یو ای کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اسرائیل از انگیجنگ ان گینگسٹر بیہیویئر، ایریا ٹارگیٹڈ ان دوحہ از فل آف ریزیڈینشل یونٹس۔ اور مروان بشرا جو کہ الجزیرہ کے اینالسٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ پاسبل ہے کہ امریکن گرین لائٹ کے بغیر اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہو۔ سو مینی اسپیکٹ اس کے ہیں، ہم نے بہت سارے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت بھرمار ہے خبروں کی، اور آگے کیا ہوگا، کیسے معاملات چلیں گے، لیکن میں نے آپ کے سامنے پہلے جو باتیں رکھی ہیں، آج بھی اس حملے کے بعد بھی نتیجہ وہی ہے جو ہم پہلے سے ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل کو جس طرح سے، جس اپروچ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، باقی بھی ہیں جو کہ آج سیز فائر ہوا، کل ہوا، پرسوں ہوا، اور ڈیفرنٹ انداز میں دیکھتے ہیں، لیکن ریئلسٹک اپروچ یہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔